اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں نے اس پیغام کا موضوع رکھا ہے جو شروع کیا ہے اسے ختم کرنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ خیر خیر خیر، میں اس کا عنوان رکھنا چاہتی تھی جب آپ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے تو ہمیشہ برائی آ جاتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ایسا عنوان رکھوں جو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے اور بعد میں جب لوگ اس میں سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ عنوان کے مطابق اسے سمجھ لیں۔ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اتنے برسوں سے میں منسٹری میں تھی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا جو کچھ بھی میں سکھاتی ہوں اس سب سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے کہ ہم دشمن سے فریب کھا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایک اچھا سبق سیکھیں گے۔ 22 نومبر 2016 یعنی کچھ سال پہلے، کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، میں نے اپنی ڈائری میں، جو کہ میں تقریباً ہر روز لکھتی ہوں، لکھا ہے، بلکہ میں اسی میں سے لیتی ہوں جو میں نے اس وقت لکھا تھا۔ میں اسے پورا نہیں پڑھوں گی کیونکہ یہ کافی لمبی تحریر ہے، لیکن میں نے لکھا کہ میں عہد کر رہی تھی، سب کہیں عہد کہ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ سخاوت دکھاؤں گی، اور در حقیقت واقعی ہی دوسروں کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ یہ ایک چیز ہے جس سے حقیقتاً میں لطف اندوز ہوتی ہوں۔ لوگوں کو خوشی دینا مجھے اچھا لگتا ہے، میں خوش ہوتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی ضرورت ہو اور پھر وہی چیز اسے دے کر حیران کر دینا۔ میں اپنے بچپن سے ایسی ہی تھی، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے جو مجھے بخشی گئی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ اس سال میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ کھلے دل سے سخاوت کا مظاہرہ کروں گی، اور میں نے اچھی شروعات کی۔ میں نے یہاں اسے پیچھے بھی بہت کچھ لکھا ہے دینے کے بارے میں، ہر طرح کے حوالہ جات اور ہر طرح کے خیالات بھی لکھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا عہد بھی لکھا ہے۔ میں خدا کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کر رہی ہوں کہ میں سخی بنوں گی اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے گا لوگوں کی مدد کروں گی۔ دنیا بہت سے دکھی اور ضرورت مند لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور ان کی مدد کرنے سے زیادہ اچھی اور طاقتور چیز اور کوئی نہیں ہے۔ میں اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں خدا کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر بہت پرجوش ہوں کہ آگے بڑھ کر میں مدد کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں۔ پھر میں نے ہر طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ جب آپ خود غرض ہوتے ہیں تو ناخوش ہوتے ہیں، اور لالچ سے نمٹنے کا بہترین طریقہ سخاوت کرنا ہے، اور شیطان کو دینے سے نفرت ہے۔ اور مجھے خدا کے کلام میں سے ملا کہ جس قدر آپ سخاوت کریں گے اتنا ہی آپ خدا کے قریب ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں، کئی اور چیزوں کی طرح آپ خدا سے بھی تھوڑی چیزوں کے لیے عہد کرتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں ہے اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے اور آپ بہت پرجوش ہیں، جانتے کہ پھر آپ کسی اور چیز میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں میں کس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ایسا نہ کریں۔ میں آپ کو کافی مثالیں دوں گی، اگر واقعی آپ نہیں جانتے تھے تو آپ جان لیں گے۔ اور کئی مہینوں کے بعد میں اس دور میں داخل ہوئی جہاں میں، جیسا کہ پہلے محسوس کرتی تھی، اس سے کہیں زیادہ لالچ محسوس کرنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ میں پیسے کے بارے میں فکر مند تھی، میں ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور کہ اس وقت ہم کیا کریں گے، اور یہ کہ جب میں اس وقت میں پہنچوں گی جس سے آگے میں بالکل نہیں جا سکوں گی، اور اس وقت قیمتیں کتنی زیادہ ہوں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور میرا مطلب ہے یہ سوچ جیسے مجھے دبائی جا رہی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ میں تو نہیں ہوں، میں تو بالکل بھی ایسی نہیں ہوں۔ لہٰذا کچھ عرصے کے لیے میں نے جیسے اس سوچ کو شکست دے کر اپنے ذہن سے نکال دیا، پھر بہت جلد خود کو انہی سوچوں میں گھرا پایا، یعنی پیسے کے بارے میں فکر مند، جو کہ سراسر بے وقوفی تھی۔ میں ایسی نہیں ہوں، یہ بالکل وہ نہیں جو عموماً میں کیا کرتی ہوں۔ لہٰذا پھر اگست میں، اس سال اگست کی پہلی تاریخ کو، خدا نے مجھے یاد دلایا کہ میں نے سخاوت کرنے کا عہد کیا تھا، اور اس نے بڑے واضح طور پر مجھے ساری چیز دکھائی کہ کس طرح مجھے
میرے عہد سے دور رکھنے کے لیے شیطان نے مجھ پر حملہ کیا اور پھر میرے ذہن کو کسی اور بات پر لگائے رکھا۔ حسب معمول خدا نے مجھے ایک بہترین پیغام دیا جس نے نہ صرف میری مدد کی بلکہ اب میں آپ کو بھی پیغام دے سکتی ہوں، اور وہ مجھے رومیو 7:21 میں لے گیا جہاں پولوس کہتا ہے، خیر وہ رومیو 7:15 سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خود کو سمجھ نہیں پا رہا کیونکہ اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ میرا مسئلہ کیا ہے؟ مجھ میں کیا خرابی ہے؟ ہم وہی کیوں کرتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ان حوالہ جات سے واقف ہیں تو آپ سوچیں گے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا۔ جانتے ہیں صبح بستر میں لیٹے ہوئے آپ پاکیزگی کے منصوبے بناتے ہیں اور یہ صرف اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک آپ بستر سے نیچے نہیں اترتے، اور پھر وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور اس وقت یہ بات واقعی بہت پریشان کن ہوتی ہے جب آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی بھی طور پر وہ ہو ہی نہیں پا رہا ہوتا، اور اگر آپ کچھ بھی کر لیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیں کلام مقدس میں دیکھتے ہیں پولس رومیو 7:21 میں کیا کہتا ہے کہ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کچھ کرنے کے اصول کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس آ موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا دوسرے الفاظ میں جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو آپ جان لیتے ہیں کہ آپ کی مخالفت ہوگی صرف اس لیے کہ آپ نے کچھ اچھا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دشمن ہمارے لیے سرخ قالین بچھائے گا اور کہے گا اوہ واہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ کیا کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، آپ کے پاس ورزش کرنے کے اپنے کتنے آلات ہیں؟ جو آپ نے صرف 2 ہفتے استعمال کیے ہیں اور اب وہ آپ کے گھر میں بیکار پڑے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے جم کی ممبرشپ لے رکھی ہے لیکن آپ وہاں جاتے نہیں ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ میں ایک شخص کو جانتی ہوں جس کا اپنا جم ہے اور وہ کہتا ہے 60% لوگ جو ماہانہ ادائیگی کرتے ہیں لیکن کبھی جم نہیں آتے۔ 60%۔ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں کیوں ہمیشہ کوئی نہ کوئی چیز پریشان کرتی ہے؟ میں یہ بات اس طرح کہوں گی، جب بھی اپنی ترقی کے لیے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ابلیس آپ کی ترقی میں حائل ہو جاتا ہے، اسے ترقی سے نفرت ہے، چاہے یہ بائبل اسٹڈی ہو یا آپ کی ازدواجی زندگی کی بہتری کے لیے یا آپ کو ایک بہتر شخص بنانے کے لیے ہو، چاہے یہ کسی کو دینے یا مدد کرنے کے حوالے سے ہو۔ اگر آپ دائیں کی دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اضافی اخراجات نظر آنے لگیں۔ خیر، پھر میں ایسا کیوں کروں؟ کیونکہ اگر آپ مستقل مزاج ہو کر کم عرصے میں اس پر غالب آ سکتے ہیں تو پھر آپ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ نہ صرف دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں بلکہ بدلے میں خود بھی برکت پاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو ابلیس کہتا ہے خیر دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی سے پورا کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ خوراک کے متعلق کیا خیال ہے؟ حیرت ہے اس کمرے میں کم کھانے والے کتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ لوگ کم کھانا شروع کرتے ہیں اور اس وقت نہیں کھاتے جب تک انہیں بھوک نہ لگے۔ آپ جانتے ہیں اتوار کی رات کھانے کے بعد ڈائٹ پر جانا کتنا آسان ہے۔ ورزش کرنے یا کسی بھی اور مسئلے کے بارے میں عہد کے متعلق کیا خیال ہے کہ ہر صبح اٹھ کر گھر سے قدم نکالنے سے پہلے میں خدا کے ساتھ دعا میں وقت گزاروں گی؟ خیر، جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ابلیس ذرا بھی برا نہیں مناتا۔ اگر کوئی کام پورا کرتا ہے تو اس بات سے اسے نفرت ہے۔ میں سمجھتی کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ ان کے لیے میں کہتی ہوں کہ ان کی زندگی کے لیے خدا کا مقصد ہے کہ وہ اپنے راستے میں آنے والے ان مقاصد میں جو خدا ان کے لیے چاہتا ہے پوری طور پر کامیاب نہ ہوں۔
چونکہ ہم تباہی و بربادی کے دور میں رہ رہے ہیں، لہٰذا بہت سی چیزیں ہمیں بھٹکا دیتی ہیں، ہماری توجہ کھینچ لیتی ہیں، اور یہ کسی بھی اور زمانے کے مقابلے میں اب بہت زیادہ ہے۔ لیکن میرے خیال میں آج کا کلام آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے گا کہ یہ سب ابلیس کا منصوبہ ہے کہ آپ کو ویسا انسان بننے سے روکے جیسا خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں، اور نہ ہی وہ کچھ حاصل کرنے دے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ حاصل کریں۔ آپ میں سے کتنے سوچتے ہیں کہ اب وقت ہے کہ کام صرف شروع ہی نہ کریں بلکہ اسے پایا تکمیل تک بھی پہنچائیں؟ ٹھیک ہے، لہٰذا پہلا کرنتھیوں 16:9، کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد، عظیم اور قابل بھروسہ دروازہ خدمت کے لیے کھلا ہے، اور مخالف بہت سے ہیں۔ مجھے یہ حوالہ بہت پسند ہے۔ پولس نے کہا مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں زیادہ اچھے کام کر سکوں، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت ساری مخالفت بھی درپیش ہے۔ بہت سی باتیں میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابلیس آپ کے ذہن کے خلاف کچھ کر سکتا ہے، آپ کے جسم کے خلاف کچھ کر سکتا ہے، کچھ ایسا کر سکتا ہے جو آپ کو پریشان کر کے رکھ دے تاکہ اپنے عہد کی طرف سے آپ کا ذہن ہٹ جائے۔ میرا مطلب ہے ہمیں اپنے عہد سے ہٹانے کے لیے اس کے پاس بے شمار طریقے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ہمارے پاس خدا کی حکمت ہے، اب وقت ہے کہ ہم نیند سے جاگیں۔ شکریہ، میں کسی ایسے شخص سے بات کروں گی جو سن رہا ہے۔ اب ہمارے لیے جاگنے کا وقت ہے کہ حقیقتاً ہم وہ کرنا شروع کریں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ آمین۔ ٹھیک ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ پہلا پطرس 4 کی 12 آیت۔ اے پیارو، جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو، یعنی جیسے یہ کوئی غیر معمولی یا تمہارے لیے اجنبی چیز ہے کہ یہ انوکھی بات ہم پر واقع ہوئی ہے۔ جب کسی طرح کی کوئی مخالفت سامنے آتی ہے تو آپ اتنے حیران کیوں ہوتے ہیں؟ خیر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ابلیس کہتا ہے کیا تم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ یہ کام کرنے کے لیے تم کتنے مخلص ہو؟ آئیے توجہ ہٹانے والی چیزوں کے متعلق پڑھیں۔ مرکز 4:14 سے شروع کرتے ہیں۔ بونے والا کلام بوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں میں آج یہی کر رہی ہوں۔ پاک روح میرے وسیلہ سے کام کرتے ہوئے آپ کے دلوں میں اچھا بیج بو رہا ہے۔ اگر یہ زیادہ دیر تک آپ میں قائم رہے اور آپ اسے جڑ پکڑنے دیں تو اس سے آپ کی زندگی میں ایک زبردست فصل پیدا ہوگی۔ آمین۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ آج جتنا بھی کلام ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو سالوں سے بلکہ سال ہر سال سنتے آ رہے ہیں، اب ہم میں سے بہتوں کے پاس وہی کام کیے جانے کا کوئی عذر باقی نہیں جو ہم پہلے بھی کرتے تھے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، مثلاً ہمیں اور کتنی مرتبہ یہ سننے کی ضرورت ہے کہ جلد معاف کر دیں؟ جی ہاں، مجھے پسند ہے۔ میں جانتی ہوں۔ آپ میں سے کتنی سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ بس ہر شخص سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا ہو۔ میرا مطلب ہے کتنی مرتبہ ہمیں ایک ہی پیغام سننے کی ضرورت ہوتی ہے، بار 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 بار۔ در حقیقت ایک دفعہ جب ہماری زندگی میں پختہ عادت بن جاتی ہے تو پھر ہمیں ہر وقت یہ سننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، لیکن سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے ہماری زندگی میں مکاشفہ بن جانا چاہیے، اسے ہمارے ذہن سے اتر کر دل میں بس جانا، اور جو کچھ ہم میں ہے اسے ہماری فطرت کا حقیقی حصہ بن جانا چاہیے۔ میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح میں ایماندار ہونے کے ناطے معاف کرنا ہماری فطرت کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جو ہم کرنے کی کوشش کریں یا خود کو اس کے لیے آمادہ کریں۔ ہم سمجھ گئے، ہم اسے سمجھتے ہیں، ہم نے کلام پڑھا ہے، ہم خدا کی خواہش جانتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، ہم ناراض رہ کر زندگی بسر نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ میں کبھی کسی نے ایسے کپڑے پہنے جو آرام دہ نہ ہو؟
ٹھیک ہے، مجھے یہ بہت دلچسپ لگا. خیر، جیسے جیسے میں عمر میں بڑھ رہی ہوں ویسے ہی تکلیف دہ کپڑے پہننا چھوڑتی جا رہی ہوں. اب میں ایسا نہیں کرتی. مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں یا نہیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی. میرا مطلب ہے میں ایسے جوتے پہنتی تھی اور 4 سال تک میں نے ایسا کیا. میرے لیے خاص پلیٹ فارم ہوتا تھا کیونکہ ان کو پہن کر میں یہاں چل پھر سکوں. اس وقت 3 انچ کی ہیل ہوتی تھی، لیکن اس سے میرے پاؤں میں چنڈیاں بن گئے اور ان تکلیف دہ چنڈیوں سے نجات پانے کے لیے مجھے آپریشن کروانا پڑا. صرف ایک بار ہی نہیں بلکہ خوبصورت نظر آنے کے لیے کئی مرتبہ مجھے انہیں نکلوانا پڑا. دیکھیں، خیر، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی نسبت میں اب زیادہ سمارٹ نظر آتی ہوں. اسی طرح جب ہم خدا کے ساتھ زیادہ عرصہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسیح میں عمر میں بڑھتے ہیں، تو وہ چیزیں پہننے پر رضامند نہیں ہوتے جو ہمارے ناپ کی نہ ہو. اور میں یہاں کپڑوں کی بات نہیں کر رہی، بلکہ اس وقت میں بات کر رہی ہوں ایماندار کے اس لباس کی جس کے بارے میں بائبل بات کرتی ہے، یعنی صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن لو اور نجات کا خوت پہن لو، راست بازی کا بختر لگا لو اور یہ جان لی کہ مسیح میں آپ کون ہیں. یہ جانتے ہوئے کہ آپ کون ہیں اطمینان میں چلیں. جو کچھ بھی کریں اپنا اطمینان قائم رکھیں. آپ اطمینان قائم رکھ سکتے ہیں بس سچائی سے اپنی کمر کس کر. کلام کے مطابق کلسیوں 3 بیان کرتا ہے کہ سب سے بڑھ کر ان سب کے اوپر محبت کا پٹکا باندھ لو، مہربانی اور رحم کو پہن لو. دیکھیں، جس طرح سے میں اپنے ناپ کے بغیر کپڑے نہیں پہنوں گی، اسی طرح اب غصہ مجھ پر نہیں جچتا. معاف نہ کرنا میرے ناپ کا نہیں ہے. بدتمیزی مجھے پوری نہیں آتی، اور حالانکہ اب بھی کبھی کبھار میں بدتمیزی پہن لیتی ہوں، لیکن زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ میں اسے اتار پھینکتی ہوں. ٹھیک ہے، میرا ایمان ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے مسیح میں جتنے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی دنیا کے طور طریقے ہمارے لیے غیر آرام دہ ہوتے جاتے ہیں. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ بونے والا کلام بوتا ہے جو راہ کے کنارے ہیں جہاں کلام بویا جاتا ہے. یہ وہ ہیں کہ جب انہوں نے سنا تو شیطان فی الفور آ کر اس کلام کو جو ان میں بویا گیا تھا اٹھا لے جاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس کانفرنس میں جو کچھ بھی آپ سنتے ہیں ابلیس اسے آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا. آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں. اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے ہیں یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. اوہ، یہ تو بہت زبردست کلام ہے. جوائس مائر ماہر ہے. اوہ خدا، گزری رات اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کے موضوع پر زبردست پیغام دیا، اور آج صبح کا پیغام لوگوں کو خوش کرنے والے نہ بنو. اب آج دوپہر میں جو آپ نے پہلے شروع کیا اسے مکمل کرنے پر ایک اور اچھا پیغام دیا. یہ واقعی بہت اچھا تھا. جو کچھ آپ نے کرنے کو کہا تھا آپ کی غیر موجودگی میں، اگر کسی نے بھی وہ نہیں کیا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ گھر نہیں جانا چاہتے، آپ دروازے سے اندر قدم رکھتے ہیں. اوہ، میں اس طرح کی ابتری برداشت نہیں کر سکتی. اوہ، میں معافی چاہتی ہوں، آپ جانتے ہیں بلا بلا بلا. کل رات میں نے معاف کرنے کے بارے میں زبردست پیغام سنایا تھا، لیکن آمین. دیکھیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا بات کر رہی ہوں. اور میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں آپ کا امتحان ہوگا. آمین. میں اطمینان پر ایک بہترین پیغام دے سکتی ہوں، لیکن اگر آپ یہاں سے نکل کر پارکنگ میں جاتے ہیں اور گاڑی کا ٹائر پنکچر ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ میں محبت پر ایک بہترین پیغام دے سکتی ہوں، لیکن جب آپ پارکنگ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، خیر، دیکھیں،
اسے سننا صرف پہلا قدم ہے. ہم سنتے ہیں اور سنتے ہیں. لیکن یعقوب کیا کہتا ہے کہ اگر تم محض کلام سننے والے ہو اور اس پر عمل نہیں کرتے تو تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو. 16ویں آیت پھر سے، اور اسی طرح جو پتھریلی زمین میں بوئے گئے ہیں یہ وہ ہیں جو کلام کو سن کر فی الفور خوشی سے قبول کر لیتے ہیں. یعنی جب اسے سن لیتے ہیں تو خوشی سے اور جوش سے قبول کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے بلکہ چند روزہ ہیں. پھر جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے، یعنی جو کلام انہوں نے قبول کیا ہے. دیکھیں مجھے یہ پسند ہے کیونکہ بعض اوقات دشمن کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے آپ کے پیچھے آتا ہے کہ آپ کلام سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کچھ درست کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کچھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دشمن کو آپ کی ترقی سے نفرت ہے. لہٰذا وہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گا کہ جتنی جلدی آپ اسے قبول کرتے ہیں اتنا ہی جلدی بھول جاتے ہیں. تو فی الفور ٹھوکر کھاتے ہیں، یعنی ناخوش، ناراض اور غصہ کرتے ہیں، اور وہ ٹھوکر کھاتے اور واپس مڑ جاتے ہیں. اور جو جھاڑیوں میں بوئے گئے وہ اور ہیں، یہ وہ ہیں جنہوں نے کلام سنا اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اور چیزوں کا لالچ، یعنی دولت کی نقلی شان و شوکت اور اس کا دھوکہ اور شدت سے دوسری چیزوں کی خواہش اور لالچ داخل ہو کر سرایت کر کے کلام کو دبا دیتے ہیں، اس کو کام کرنے سے روک دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے اختتام پر یہاں آنے سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیانت داری کی بات ہے کہ اگر آپ یہاں صرف یہ دیکھنے آئے ہیں کہ ٹی وی والی عورت کیسی دکھتی ہے، یہ میں نہیں جانتی، آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کا وقت اس قدر قیمتی ہے کہ یہاں بیٹھ کر واپس چلے جانے اور جیسے آپ آئے تھے ویسے ہی رہنے کے لائق نہیں. ایسا نہ کریں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی وقت کا ضیاع ہے. استاد ہونا میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ یہاں آ کر آپ کو تعلیم دینے سے پہلے میں عام طور پر نہ صرف یہ پیغام تیار کرتی ہوں بلکہ میں اسے تقریباً 4 سے 5 مرتبہ پڑھتی ہوں. لہٰذا میں نے تقریباً 4 سے 5 مرتبہ یہ پیغام خود کو سنایا ہے اور پھر اس کی منادی بھی کرتی ہوں. لہٰذا مجھے خود میں بھی تبدیلی نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ سن رہے ہیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. سب سے پہلے ان معلومات کا مطالعہ کریں. یہ نہ سمجھے کہ سن کر آپ کو سب سمجھ آ گیا ہے. اگر آپ نے کچھ نوٹس لیے ہیں اور انہیں کہیں لکھا ہے، کچھ حوالے ہیں، یا آپ نے پیغام کی کوئی ریکارڈ شدہ کاپی لی ہے، کچھ بھی جو آپ نے لیا ہے، تو گھر جا کر اسے بار بار سنیں. اس طرح سے اسے سمجھنے میں مدد ملے گی. پچھلی رات میں نے لوگوں کو معاف کرنے کے متعلق بات کی اور میں نے بتایا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، خود پر رحم کریں اور معاف کریں. خیر، کیونکہ کل رات آپ نے ایک پیغام سنا ہے یا چونکہ آپ نے حوالوں پر نشان لگائے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں کو معاف کرنے کے متعلق آپ سب کچھ جانتے ہیں جب تک آپ واقعی معاف کرنے میں جلدی نہیں کرتے. اور دیانت داری سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے میں ناراض ہوں. اس وقت تک آپ اس کتاب کو خریدنے کے اچھے امیدوار ہیں. اسے پڑھیں اور پڑھتے رہیں جب تک کہ یہ آپ کا حصہ نہیں بن جاتے. آج ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بہت کچھ دستیاب ہے اور ہم آتے ہیں، سنتے ہیں، اور اگلی صبح ہم کسی اور چیز کے بارے میں سنتے ہیں، اور پھر ہفتے کے دوران چرچ جاتے ہیں اور وہاں مختلف پیغام دیا جاتا ہے، اور پھر اتوار کی صبح جاتے ہیں اور وہاں ایک اور پیغام ہوتا ہے، اور پھر ایک اور کانفرنس میں جاتے ہیں جو شہر میں ہو رہی ہے، اور وہاں 4 یا 5 مزید مختلف موضوعات ہوتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم بہت زیادہ کلام سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے. لیکن دیانت داری کی بات ہے کہ ہمیں ایک ہی چیز کو سمجھنے کے لیے زیادہ وقت دینے کی ضرورت ہے. ہم نئی چیزوں کو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی پسند کرتے ہیں. ہمیں اس وقت تک ایک ہی چیز پر ٹھہرے رہنے کی ضرورت ہے جب تک ہم حقیقتاً اسے سمجھ نہیں جاتے. جس چیز پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ اس پر قائم رہیں اور کرتے رہیں.
آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرنے کے لائق ہے وہ آپ کی زندگی میں بہترین نتائج لائے گا. ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی مخالفت بھی پیدا ہو، لیکن یاد رکھیں کہ خدا ہماری طرف ہے، اور مسیح یسوع کے وسیلے سے جو ہماری قوت ہے وہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے.